الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم احباب، قرآن حکیم میں سے سورہ مائدہ اس کی 3 نمبر آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے جو تکمیل دین پر ہے۔ پچھلے کئی جمعوں سے سیرت النبی کے پہلوؤں پر میں آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ جو 13 سالہ مکی دور تھا اور 10 سالہ مدنی دور کے اندر ہم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو دین حق دے کر بھیجا۔ آپ نے اس کی دعوت تبلیغ کی، لوگوں تک اس دین کو پہنچایا، لوگوں کو اس کی طرف مائل کیا، قائل کیا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کو سمجھایا۔ پچھلے جمعے میں نے کچھ مدنی دور کے جو خاص جنگیں تھیں، کچھ واقعات تھے، ان کا تذکرہ کیا تھا، اور یہاں تک میں نے بات کی تھی کہ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، اس کے بعد 9 کو غزوہ تبوک، 8 کو ہی غزوہ حنین پیش آیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی جو آپ نے مکے کے اندر اور مدینے کے اندر کی۔ گویا کہ یہ ایک دین ہے ایسا کہ جسے اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو ہی دین چنا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ تذکرہ کیا ہے کہ دین صرف ایک راستہ یا ایک طریقہ نہیں ہوتا، دین ہوتا ہے کہ انسان کی جمیع معاملات اس کے اندر رہنمائی کرتا ہے دین، کہ اس نے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کیا کرنا ہے، جس کے اندر عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، تجارت بھی ہے۔ گویا کہ یہ دین جو اللہ نے ہمیں دیا، یہ اللہ کا پسند کیا ہوا دین ہے، اور اللہ ہی نے اس کو چنا ہے ہمارے لیے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہماری قسمتوں میں یہ دین اسلام رکھا ہے، اس کے اندر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ جو آیت میں نے سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت سے میں نے ایک لفظ منتخب کیا ہے، یہ چند الفاظ کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، کامل کر دیا، تمام کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، اتمام حجت کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر میں اللہ راضی ہو گیا، میں نے اس کو چن لیا، میری رضا اسی اسلام کے اندر، اسی کے دین ہونے کے اندر ہے۔ اب دیکھیں 3 چیزیں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے اوپر یہ دین مکمل کر دیا۔
اس کے اندر کوئی اب گنجائش نہیں ہے کسی چیز کو داخل کرنے کی، نکالنے کی۔ یہ دین مکمل ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اقرا سے اسے شروع کیا تھا، اور الیوم اکملت لکم دینکم پر اس کا اہتمام کر دیا، اختتام کر دیا۔ دوسرے نمبر پہ کہا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ یعنی یہ دین، یہ رسول ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اب اسے بھی اللہ نے پورا کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تیسرا جز یہ ہے کہ اللہ کی رضا اسلام ہی کے دین ہونے پر ہے۔ اگر تم اسلام پر چلتے رہو گے تو اللہ راضی ہے، اگر اسلام پہ نہیں چلو گے تو اللہ کی رضا تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں احادیث کے اندر یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری 9 ہجری تک میں نے کچھ خاص چیدہ واقعات آپ کے سامنے رکھے۔ 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان حج کیا، اور آپ کی زندگی کا یہ آخری سال ہے۔ ہر طرف اعلان کروا دیا کہ حج کے لیے مسلمان تیار ہو جائے۔ ذیقات کے مہینے میں اعلان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہجرت کا 10واں سال ہے، مکہ بھی فتح ہو چکا ہے، اعلان حج بھی آپ نے کر دیا، اور حج ہی کے دوران 10 ہجری کو ہی اس آیت کا نزول ہوا آپ کے اوپر کہ آج میں نے یہ دین تمہارے اوپر کامل اور مکمل کر دیا۔ اب یہاں پر 26 ذیقات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکل کر، ظہر کے بعد آپ نکلے، مدینے سے باہر نکل کر آپ نے ذوالحلیفہ کے مقام پر غسل کیا، جہاں پر آپ بھی آج بھی میقات ہے کہ مدینے سے لوگ مکے کی طرف آتے ہیں تو میقات ہے، مسجد ہے بہت بڑی، لوگ وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنی ازواج کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا حکم دے دیا کہ چلو۔ تقریباً 1 لاکھ مسلمان اس حج کے موقع پر آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ یہ ذوالحلیفہ مدینے سے 6 میل کے فاصلے پر باہر نکل کے ہے۔ آپ نے وہاں پر غسل کیا، احرام باندھا، اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار ہوئے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کا ترانہ آپ کی زبان پہ تھا۔ آپ نے سفر شروع کر دیا مکے کی طرف۔ 4 ذی الحج کو، حج کے دنوں میں آپ مکے کے اندر داخل ہوئے۔ خاندان بنو ہاشم کے نوجوانوں نے آپ کا استقبال کیا مکے سے باہر نکل کر۔ آپ کی آمد کا پتہ تھا، حج کے لیے آ رہے ہیں۔ 4 ذی الحج کو آپ مکے کی حدود کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ آپ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا خاندان ہے یہ، تو خاندان کے لڑکوں نے آپ کا باہر نکل کے استقبال کیا۔ آپ کعبے میں آئے، کعبہ کا طواف کیا، طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کیے، نفل ادا کر کے آپ صفا کی طرف، یہ ہمارے حج اور عمرے کے ارکان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے مقام پر کھڑے ہوئے، وہاں پر یہ دیکھیں مقام ابراہیم پہ 2 نفل نماز پڑھنا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، قرآن کی آیت ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائی گئی، وہاں پر نوافل ادا کرنے کا حکم قرآن کا آیا۔ آپ صفا پہ چلے گئے۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، ہم سعی کرتے ہیں صفا سے لے کر مروہ تک، مروہ سے پھر صفا تک، تو قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ دونوں اللہ کے شاعر ہیں، یہ تعظیم کے قابل ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانیاں ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ آپ نے صفا پہ کھڑے ہو تو بیت اللہ نظر آتا ہے، آپ نے بیت اللہ کی طرف چہرہ کیا، چہرہ کر کے آپ نے یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے،
اللہ زندہ ہے، زندگی دیتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی ہر چیز پہ قادر مطلق ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ کلمہ آپ نے اپنی زبان سے ادا کیا۔ پھر آپ نے کہا انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ میں نے پچھلے جمعے میں یہ لفظ ادا کیے تھے، جب مکہ فتح ہوا اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ ادا کیے تھے خطبہ فتح مکہ پر، انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے بندے سے کیا ہوا وعدہ سچا کر کے دکھایا، پورا کیا، جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمام تر کفر کے مشرکوں کے لشکروں کو اللہ نے اکیلے ہی شکست دے دی۔ یہ الفاظ رسول اللہ نے ادا کیے۔ آپ اس کے بعد سائی سے فارغ ہو کے 9-8 ذی الحج کو مینا کی طرف چلے گئے۔ آپ کے لیے کمبل کا ایک خیمہ تھا، اس خیمے کے اندر آپ نے قیام کیا۔ 9 ذی الحج کو جمعہ اور جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھی، مینا سے روانہ ہوئے عرفات کی طرف۔ آپ میدان عرفات کے اندر آپ نے وہاں پر قیام کیا۔ دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قصوہ اونٹنی پر بیٹھے اور اس پر بیٹھ کر آپ نے ایک خطبہ دیا۔ آج بھی 9 ذی الحج کو میدان عرفات کے اندر اسی طرز پہ خطبہ دیا جاتا ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز وہاں پر بعد میں ادا کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ خطبہ حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اپنی ناقہ پہ سوار ہیں، اونٹنی پہ سوار ہیں، تو اسلام آج کے دن 1 لاکھ کا مجمع تھا نا آپ کے ساتھ لے کر چلے سے، مکے سے بھی لوگ تھے۔ آپ وہاں پر آپ نے حج کے موقع پر عرفات کے میدان کے اندر جو خطبہ دیا وہ سنہری حروف سے لکھنے والا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ساری محنت کا نچوڑ اس خطبے کے اندر موجود ہے، ساری زندگی کی محنت اس خطبے کے اندر موجود ہے، سارے دین کے احکامات کے اندر سے چیدہ ضروری رسول اللہ نے وہاں پر اپنی قوم کے سامنے، امت کے سامنے، اپنے مسلمانوں کے سامنے رکھے تھے۔ اسلام آج پورے جاہ و جلال کے ساتھ تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، نہ مکے میں نہ اطراف میں، پورے عرب کے اندر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی کہ جو آپ کو روک سکتی۔ ساری چیزیں، ساری رسومات، سارے مذاہب آپ کے قدموں کے نیچے تھے۔ بہت ساری قوم اسلام لا چکی تھی، بڑے قبائل فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو چکے تھے، بڑے قبائل تھے، جو یہود کے قبائل تھے، قریش کے قبائل تھے، طے قبیلہ تھا، قبیلہ اسلم تھا، گویا کہ بہت سارے قبائل ہیں کہ عرب مختلف قبائل کے اندر بٹے ہوئے تھے، وہ تمام تر مسلمان ہو چکے تھے، کوئی رکاوٹ آپ کے راستے میں نہیں تھی۔ آپ نے یہاں پر کھڑے ہو کے پہلا لفظ کہا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی تقدیس بیان کی، اللہ کی سبحانیت کا اقرار کیا، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کیا، اللہ کی توحید کا یہاں پر بھی پرچار کیا۔ ہمارے دین کا ایک خاصہ ہے کہ جو بھی بندہ خطبہ دینے شروع ہوتا ہے سب سے پہلے تعریف کس کی کرتا ہے؟ اللہ کی کرتا ہے، اللہ کی حمدیں کرتا ہے، ثنائیں کرتا ہے۔ ہماری نماز کا خاصہ ہے، ہمارے حج کا خاصہ ہے، ہمارے روزے کا خاصہ ہے، ہماری عبادات کا خاصہ ہے، ہمارے معاملات کا خاصہ ہے، ہماری معاشرت کا یہ خاصہ ہے۔ ہماری زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہم یہ تعریف کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں۔ جگہ جگہ پہ گفتگو کے اندر ہم نام کس کا لیتے ہیں؟ اللہ کا لیتے ہیں۔ قسم بھی نکلتی ہے زبان سے تو اللہ کی نکلتی ہے، تعریف بھی نکلتی ہے تو اللہ کی نکلتی ہے۔ ہمارے دین نے خاصہ یہ دیا کہ سب سے پہلے تعریف کس کی ہے؟ ہمارے اللہ کی ہے۔ اس کے بعد تعریف کس کی کرتے ہیں؟ ہم اپنے نبی کی کرتے ہیں، اپنے رسول کی کرتے ہیں۔ اس کے بعد تعریف ہم اپنے دین کی کرتے ہیں، اپنے ایمان کی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ، رسول اور اسلام کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں ہے کہ جو ہماری متاع ہو، ہمارے لیے کچھ ہو۔ یہ دین اصل ہے، رب اصل ہے، اور ہماری بنیاد محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور ان کی ذات ہے۔ رسول اللہ نے یہاں پہ پہلا حکم جاری کیا، الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع۔ آج زمانہ جاہلیت کہ اسلام سے پہلے، تمہارے مسلمان ہونے سے پہلے جتنی جاہلیت کی رسومات ہیں، جاہلیت کے حکم نامے ہیں، آج وہ سارے تحت قدمی، آج میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ یعنی رسول اللہ نے مسل کے رکھ دیا، مسل کے رکھ دیا، ناحق خون مسل کے رکھ دیا، سود مسل کے رکھ دیا، غلط معاہدے مسل کے رکھ دیے، اور ہر چیز رسول اللہ نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیہ، جاہلیت کے امر، جاہلیت کے حکم، جاہلیت کے فیصلے، جاہلیت کی چیزیں آج میرے دونوں قدموں کے نیچے ہیں۔ یہ ایک وہ فاتح ہے کہ جس نے مکہ فتح کیا تو کوئی خون نہیں بہایا، کوئی تلوار نہیں اٹھائی، کسی کا خون نہیں کیا۔ یہ وہ فاتح کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی کسی عورت پہ ظلم نہیں کیا، کبھی بھی کسی بچے پہ تلوار نہیں اٹھائی، کبھی بھی کسی بوڑھے کو اپنی تلوار کی قدغن کے نیچے نہیں لے کے آیا، کبھی بھی کسی پہ ناجائز زخم اس نے نہیں لگایا۔ ایسا فاتح کہ جسے بیگانے بھی صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، جس کی ذات کا، جس کی شخصیت کا، جس کے قول کا، جس کے فعل کا، جس کے عمل کا، جس کے عبادت کا سب اقرار کرتے ہیں، اپنے بھی بیگانے بھی، دوسرے بھی، سارے اب نہ ماننے والے ماننے والے بھی اقراری ہیں۔ یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی ساری رسمیں اپنے پاؤں کے نیچے کچلنے کا سب سے پہلے دعویٰ کیا، اعلان کیا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، 1,00,000 کا مجمع ہے صحابہ کا، صحابہ کا 1,00,000 بندہ مسلمان رسول اللہ کے سامنے موجود ہے میدان عرفات کے اندر۔ آپ اپنے قصبہ اونٹنی پہ بیٹھے ہیں۔ ایھا الناس، اے لوگو، الا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، معبود ایک ہے، جدا جدا معبود ہم نے ختم کر دیے، ہم نے ان کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ الا ان ربکم واحد، یاد رکھو میری بات، رب تمہارا ایک ہے۔ وان اباکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے جسے آدم کہتے ہیں، آدم سے پیدا ہوئے ہو، آدم سے بنائے گئے ہو، آدم سے تمہاری پرورش ہوئی ہے، آدم سے تمہارا دنیا کے اندر آنا شروع ہوا ہے۔ لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو کسی عجمی پہ، کسی عجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو عجمی پہ، کسی عجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، کوئی درجہ نہیں ہے، ذات کا، قبیلے کا، شخصیت کا، ذات کا، برادری کا کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ولا الاحمر علی الاسود ولا الاسود علی الاحمر، کسی سرخ کو کالے پہ، کسی کالے کو گورے پہ، سرخ پہ کوئی فضیلت نہیں، کوئی درجہ نہیں۔ کوئی کہے کہ میرا چہرہ خوبصورت ہے، میں دوسرے بدصورت سے اچھا ہوں، کوئی کہے فلاں کا رنگ کالا ہے، میرا گورا ہے، مجھے افضلیت حاصل ہے، کوئی کہے میرے نقش خوبصورت ہے، دوسرے کے نقش بدے ہیں، میں اس سے زیادہ فضیلت اور درجہ رکھتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، یہ فضیلت نہ عربی کو ہے، نہ آجمی کو ہے، نہ کالے کو ہے، نہ گورے کو ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کی فضیلت ہے، تقوی کا درجہ ہے۔ جو سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے زیادہ معاملات درست، سب سے زیادہ اچھا کاروبار، سب سے زیادہ اچھا لین دین، سب سے زیادہ اچھا سچ بولنے والا، سب سے زیادہ قدر کرنے والا انسانیت کی، الا بالتقوی، تقوی بنیاد ہے، تقوی بنیاد ہے افضلیت کی، تقوی بنیاد ہے درجے کی، تقوی بنیاد ہے اللہ کی رضا کی، تقوی بنیاد ہے اللہ کے قرب کی، تقوی بنیاد ہے جنت میں جانے کی، تقوی بنیاد ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی۔ رسول اللہ نے فرمایا، پھر اللہ کے نبی نے کہا ان کل مسلم اخو المسلم، سارے مسلمان، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی چارہ۔ یہ مواخات جو میں نے عرض کی تھی مدینے میں جا کے، سب سے پہلے رسول اللہ نے جہاں پہ مسجد نبوی بنائی، جہاں پہ مدرسہ بنایا، وہیں پر صحابہ، انصار و مہاجرین کے درمیان میں رسول اللہ نے مواخات قائم کی۔ اور یہی آج بتا رہے ہیں
10 سالوں کے بعد 9 سالوں کے بعد رسول اللہ کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں، ان کا آپس میں رشتہ نسل کا نہیں، آپس میں رشتہ برادری کا نہیں، آپس میں رشتہ خاندان کا نہیں، آپس میں رشتہ خون کا نہیں ہے، آپس میں رشتہ ہے اسلام کا، اسلام کا، کہ جس طرح تسبیح کے دانے آپس میں ایک دھاگے میں پروئے ہیں، اسی طرح یہ مسلمان اسلام کے دھاگے میں اللہ نے انہیں پرو دیا ہے کہ یہ سارے دانے ایک ہی ہیں، سارے دانے ہم منصب ہیں، سارے دانے ہم ذہن ہیں۔ جب یہ ان کے اندر رشتہ اسلام کا ہوگا، اخوت کا ہوگا، بھائی چارے کا ہوگا، پھر رسول اللہ نے فرمایا ارقاکم اطعموہم مما تاکلون واکسوہم مما تلبسون۔ لوگوں سنو، تمہارے غلام، تمہارے نوکر، تمہارے ملازم، تمہارے خادم، ان کا خیال رکھنا، جو خود کھاتے ہو مما تاکلون انہیں بھی وہ کھلاؤ، واکسوہم جو خود پہنتے ہو مما تلبسون انہیں بھی وہی پہناؤ۔ جس طرح کا تمہارا کھانا ہے تمہارے غلام کا بھی اسی طرح کا کھانا ہونا چاہیے، جس طرح کا تمہارا کھانا ہے تمہارے ملازم اور نوکر کا بھی وہی ہونا چاہیے، جس طرح کا تمہارا لباس ہے اسی طرح کا تمہارے نوکر کا بھی لباس اسے بھی دو۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح کھلاؤ بھی اور اسے پہناؤ بھی۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا وَدَمَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ موضوع، یہ زمانے جاہلیت کے سارے خون معاف۔ خون سب سے پہلے رسول اللہ نے ابن ربیعہ بن الحارث اپنے رشتہ دار کا خون معاف کر دیا۔ بھائی عربوں کے اندر اگر کوئی کسی کو قتل کرتا تو اس کا بدلہ لیتے، خواہ 100 سال کے بعد بھی انہیں بدلہ لینا پڑتا، خواہ انہیں بڑی بڑی جنگیں لڑائیاں کرنی پڑتی، ایک بندے کے قتل ہونے پہ آبادیاں مسمار کر دیتے، ناحق قتل کر دیتے، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو مار دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا آج زمانہ جاہلیت کے سارے خون معاف کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، زمانہ جاہلیت کے سارے سود میں ختم کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے چچا عباس ابن مطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ سود کا کاروبار تھا عربوں کا، سود کا لین دین تھا عربوں کا، سود پہ پیسہ دیا کرتے تھے۔ آج نبی کریم نے فرمایا سب ختم، نہ سود کا کوئی کاروبار کرے گا، نہ کوئی ناحق قتل کرے گا، اور نہ خود کسی کو قتل کرے گا، یہ بھی رسول اللہ نے ختم کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے متعلق ڈرو۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں لوگ جوئے میں ہار جایا کرتے تھے، جوئے پہ لگا دیا کرتے تھے، عورتوں کو وہ باندی اور کنیزوں کی طرح سمجھتے تھے، عورتوں کی کوئی عزت معاشرے کے اندر نہیں تھی، عورتیں گھر کے اندر کوئی خاص مقام نہیں رکھتی تھیں، عورتوں کو کوئی فضیلت اور درجہ نہیں تھا۔ میرے نبی نے کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے متعلق اپنے اللہ سے ڈرو، إِنَّ لَكُمْ عَلَىٰ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا، کہ تمہارے بھی حقوق ہیں ان عورتوں پہ اور عورتوں کا بھی حقوق اللہ نے رکھے ہیں تمہارے اوپر۔ جس طرح تم اپنی عورتوں پہ حق جتاتے ہو اسی طرح عورتوں کا بھی اللہ نے تمہارے اوپر حق رکھے ہیں، تم نے بھی ان کے حقوق پورے کرنے ہیں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الی یوم تلقون ربکم۔ رسول اللہ نے فرمایا آج کے دن اے مسلمانوں تمہارے اوپر ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کا خون جان، ایک دوسرے کی عزت اور آبرو آج کے دن اس طرح حرام ہے جس طرح آج یوم عرفہ کا دن اس شہر کے اندر، مکے کے اندر اور اس مہینے کے اندر جو ذی الحج کا مہینہ ہے حرام ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول نے کہا قیامت تک کے لیے تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پہ حرام قرار دیتا ہوں۔ تم نے کسی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالنا، کسی کے مال کو ناجائز نہیں استعمال کرنا، کھانا، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا،
رسول اللہ نے کہا یہ حرام ہے، اس کی حرمت کا ثبوت دیا اللہ کے نبی نے۔ پھر میرے پیغمبر نے کہا ان اللہ عز وجل قد آتا کل ذی حق حقا فلا وصیت لوارث، کہا کہ حقدار کو اس کا حق دے دو، حقدار کو اس کا حق دے دو، ناجائز وصیت نہیں تم نے کرنی وارث کے حق کے اندر، وصیت ناجائز بھی نہیں کرنی، حقدار کا حق بھی تم نے نہیں مارنا۔ رسول اللہ، یہ عرب کے اندر یہ ہوتا تھا، رسول اللہ نے وہ سامنے رکھ کے تربیت کی اپنی امت کی، اپنے اصحاب کی، ایک مسلمان کی کہ اسے کرنا کیا چاہیے زندگی کے اندر۔ الا لا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض، دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کے ناحق گردنیں مت مارنا، مت ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ وَسَتُلَقُّونَ رَبَّكُمْ، تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تم سے تمہارے اعمال کے متعلق، تمہارے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اپنے اعمال رکھو، ناجائز گردنیں مت مارنا کسی کی، ناجائز کسی کو مت پکڑنا۔ رسول اللہ نے یہاں تک کہا اگر تمہارے اوپر کسی حبشی غلام کو امیر بنا دیا جائے اور تمہیں وہ کتاب و سنت کے مطابق چلائے تو تمہیں اس کی اطاعت کرنی پڑے گی، حکم ماننا پڑے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا بھائی عرب کے معاشرے کے اندر اسلام سے پہلے اگر باپ جرم کرتا تو بیٹے کو پکڑ لیتے، اگر بیٹا جرم کرتا تو باپ کو پکڑ لیتے۔ رسول اللہ نے یہ چیز ہمارے سامنے رکھی۔ آج 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، ہمارا بھی نظام جو ہے نا پولیس کا، تھانے کا، باپ جرم کرتا ہے تو صرف بیٹے کو نہیں پکڑتے، گھر کی عورتوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ بیٹا جرم کرتا ہے تو باپ کو، بیویوں کو، سب کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر باپ جرم کرتا ہے تو بیٹے کو مت پکڑو، بیٹا جرم کرتا ہے تو باپ کو مت پکڑو۔ یہ رسول اللہ نے واضح کر دیا حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبہ مبارکہ کے اندر۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا اعبدوا ربکم، عبادت تم نے اپنے رب کی کرنی ہے، اور لوگوں عبادت تم نے اپنے رب کی کرنی ہے۔ فصلوا خمسکم، 5 نمازیں دن میں تم نے ضرور پڑھنی ہے۔ وصوموا شہرکم، 1 مہینے کے روزے رمضان کے تم نے ضرور رکھنے ہیں۔ وَأَطِیعُوا إِذَا آمَرَکُمْ، جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر عمل ضرور کرنا ہے، اطاعت ضرور کرنی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا عبادت رب کی کرنی ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اور جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تدخلوا جنت ربکم، یہ عمل تمہیں جنت کے اندر لے جائیں گے، یہ تمہارا داخلہ جنت میں کروا دیں گے اگر تم نے ان باتوں پر عمل کیا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا لتاخذوا مناسککم، قال انی لا ادری لعلی لا احج بعدی حجتی ہذی، لوگوں مجھ سے مناسک حج سیکھ لو۔ لوگ آتے تھے حج کے موقع پر، رسول اللہ کے دائیں سے بائیں سے لوگ پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ کیسے عمل کریں، یا رسول اللہ یہ کیسے عمل کریں، یا رسول اللہ یہ کیسے عمل کریں۔ یہ پریکٹیکل نبی پاک کا پہلا حج تھا اور آخری بھی یہی تھا۔ رسول اللہ نے زندگی مبارکہ کے اندر ایک ہی حج کیا، تو آپ نے کہا کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، شاید اس حج کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، شاید اس کے بعد میں حج نہ کر سکوں۔ اور رسول اللہ نے اس کے بعد حج کیا بھی نہیں، آپ کی آگے وفات مبارکہ ہو گئی ربیع الاول کے اندر۔ پھر رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی ایاکم والغلو فی الدین، ایاکم والغلو فی الدین، میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں اے مسلمانوں اپنے دین میں غلو مت کرنا، دین میں غلو مت کرنا، افراط و تفریط کا شکار مت ہونا، دین میں نئی چیزیں داخل مت کرنا، میرے حکم سے ہٹ کے عمل مت کرنا، دین کو شور اور شرابے کا دین مت بنانا، دین کو کھیل اور تماشا مت بنانا۔ ایاکم والغلو فی الدین فانما ہلک قبلکم الغلو فی الدین، تم سے پہلی قومیں دین میں غلو کرنے سے تباہ ہو گئی۔
ہلاک ہو گئیں، یہ یہود ہلاک ہو گئے دین میں غلو کرنے سے، برباد ہو گئے نصارہ دین میں غلو کرنے سے، کتابوں کو چینج کرنے سے، تبدیلی کرنے سے، رد و بدل کرنے سے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ تو نبی پاک نے منع کر دیا کہ غلو فی الدین، دین میں بدعات، دین میں خرافات، دین میں رسومات، دین میں رواج، دین میں اپنی منمانی، دین کے اندر اپنی طرف سے گھڑ کے چیزیں لانا، دین کے اندر سے اپنی طرف سے گھسیڑ دینی چیزیں اور کہنا کہ یہ دین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر دین کے اندر نئی چیز کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر نئی چیز بدعت جو ہے گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت تمہیں کہاں پر لے کے جائے گی؟ دوزخ کے اندر لے جائے گی۔ بھائی ضرورت نہیں، دین کامل اور مکمل رسول اللہ نے کر کے دیا، ضرورت نہیں نا کہ اپنی طرف سے گھسیٹے چیزیں، ضرورت نہیں نا ملمہ سازی کی۔ ہمارا دین ملمہ سازی کا قائل نہیں ہے، ہمارا دین ظاہری ٹیپ ٹاپ کا قائل نہیں ہے، ہمارا دین ظاہری زیب و زبائش کا قائل نہیں ہے، ہمارا دین ظاہری آرائش کا قائل نہیں ہے، ہمارا دین تو شور شمارے کا اور ڈھول ڈمکے کا قائل نہیں ہے، ہمارا دین تو شور شرابہ ڈالنے کا قائل نہیں ہے، ہمارا دین تو کہتا ہے اگر دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ دین تو نہیں کہا ہے غلو فی الدین۔ اللہ کے نبی نے کہا بچ جاؤ۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ۔ او لوگو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو جانا، ہرگز گمراہ تمہیں کوئی چیز نہ کر دے، ہرگز تم دین کا راستہ چھوڑ کے مت چلنا۔ لیکن بچو کے کب؟ بچو کے کیسے؟ اِنِ اعْتَصَمْتُمْ کتاب اللہ، میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کے احکامات چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر تم نے اس کو پکڑ لیا، سمجھ لیا، اگر عمل کر لیا اس پہ، تو لن تضلوا بعد، تمہیں کوئی بھی چیز گمراہ نہیں کر سکے گی، تمہیں کوئی بھی چیز دین سے راستے کے نہیں ہٹا سکے گی۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا انتم مسئولون عنی فما انتم قائلون، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ نے 1,00,000 کے مجمع سے کہا انتم مسئولون عنی، او لوگوں قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ پیغمبر کہہ رہا ہے جس نے دین پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، وہ رسول کہہ رہا ہے جس سے محبت کے دعوے کرتے ہیں کہ جس نے اپنی خود کی کڑیاں اپنی پیشانی میں کھبوئیں اور خون کے فوارے نکلے، وہ نبی کہہ رہا ہے جس کے وجود مبارک پہ کہ جس سے زیادہ پاکیزہ مطہر منزہ قابل احترام وجود کائنات کے اندر کسی کا نہیں ہے، اس کے وجود کو اس دین کے عوض میں پتھر مارے گئے، اس کا خون بہا، اس کے پاؤں تک رس کیا خون۔ یہ وہ نبی ہے کہ دین کے عوض جس کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی، وہ پیغمبر کہہ رہا ہے مکے کے اندر دعوت دی، مدینے کے اندر دعوت دی، بڑی بڑی جنگیں لڑیں، بڑے بڑے غزووں میں شریک ہوا، بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، وہ نبی اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں انتم مسئولون عنی، قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا میرے بارے میں، فما انتم قائلون، تم کیا کہو گے؟ کیا کہو گے تم؟ الا هل بلغت، خاموشی تھی آگے تو خاموشی تھی۔ الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کیا میں نے کتاب پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ کیا میں نے تمہاری تربیت کی کہ نہیں کی؟ کیا میں نے تمہارے اوپر حلال و حرام واضح کیا کہ نہیں کیا؟ سب نے کہا نعم 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائی اور اللہ کی طرف، آسمانوں کی طرف دیکھ کے کہا
اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، اے اللہ تیرے ان بندوں نے گواہی دے دی، میں نے تیرا دین پہنچا دیا، اے اللہ تو بھی گواہ بن جا، اے اللہ تو بھی گواہ بن جا، اے اللہ تو بھی گواہ بن جا۔ پھر آگے نبی پاک نے کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، جو یہاں پر موجود ہیں، جنہوں نے مجھ سے دین سیکھا، جنہوں نے مجھ سے دین لیا، جنہوں نے مجھ سے قرآن لیا، جن کے سامنے یہ سارے مسئلے میں نے رکھے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، یہ ان حاضرین کو کہتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا جاؤ اور غائبین تک یہ دین پہنچا دو، جس کے کانوں تک یہ آواز نہیں پہنچی دین کی، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے یہ دین پہنچانا ہے۔ اقرا سے شروع ہوئے، الیوم اکملت لکم، 23 سالوں کے اندر یہ دین کامل اور مکمل اللہ نے پیغمبر کے ہاتھ میں سن 10 ہجری کو دے دیا۔ یہ حق تھا رسالت کے ادا کرنے کا، یہ حق تھا نبوت کے ادا کرنے کا، جو اللہ نے پہلے دن کہا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، جو اللہ نے پہلے دن کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ نے پہلے دن کہا تھا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ دین کامل، یہ دین مکمل، یہ اللہ کی نعمت مکمل۔ وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، اللہ ہمارے اسلام کے دین ہونے پہ ہم سے راضی ہے۔ اب دین ہے کیا؟ دین ہے کیا؟ مجھے آپ کو سمجھنا پڑے گا دین ہے کیا۔ دین ایک طریقے کا نام نہیں، میں نے ابتدا میں عرض کی تھی، ساتھی بعد میں آئے۔ دین پورے ایک مجموعی اجتماعی نظام کا نام ہے، مرنے سے لے کر جینے سے لے کر مرنے تک، غمی سے لے کر خوشی تک، دکھ سے لے کر سکھ تک، حلال سے لے کر حرام تک، معاملات، معاشرت، عبادات، یہ سب اس کے اندر بند ہے۔ لیکن کیسے پتہ چلے گا؟ نہ میری عبادت صحیح، نہ میرا ایمان درست، نہ میرے معاملات درست، نہ میری معاشرت درست۔ اب دیکھیں قرآن ایمانیات سکھاتا ہے، عبادات، معاملات، وراثت، وصیت، وقف، نکاح، طلاق، حلال حرام، یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں، ساری چیزیں رہنمائی ہوتی ہے۔ اب بھائی سیکھنا پڑے گا نا، دین کو سیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ میں معاشرتی طور پہ تباہ ہو چکا ہوں۔ میں عرض ایک کرتا ہوں، اگر آپ تاریخ پڑھیں، اسلام سے قبل قبائل کی، اسلام سے قبل عرب کے قبائل کی، وہ جتھوں میں تھے، مختلف ٹولیاں، برادریاں، قبائل مختلف تھے، بڑے بڑے قبیلوں کے نام تھے، آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، فساد تھا۔ رسول اللہ آئے، سب کو ختم کیا اور ایک نقطے پہ انہیں اکٹھا کیا۔ وہ نقطہ کیا تھا؟ اسلام، دین، مذہب، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دین اسلام ہے۔ اب اسلام سے ہٹ کے کوئی عمل نہیں کرے گا، اسلام سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرے گا۔ ان صحابہ کی عبادت بھی درست تھی، معاملات ان کے بھائیوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ، گلی والوں کے ساتھ، بستی والوں کے ساتھ، شہر والوں کے ساتھ معاملات درست تھے، معاشرت تھی ان کے اندر، معاملات تجارت کے تھے، درست تھے، لین دین کرتے تھے، درست تھے، سودا بیچتے تھے، قسم نہیں اٹھاتے تھے، سودا بیچتے تھے، اس کی کمی اور اس کی خوبی بھی بتاتے تھے۔ یہ معاملات تھے، معاشرت تھی کہ پڑوسی ایک دوسرے سے بڑے راضی تھے۔ آج ہماری گلی میں کہتا ہے یار اے بندہ نے ساری گلی چٹوری جائے نا تو چنگا ہے۔ ہماری تو یہ معاشرت ہے، معاملات ہے، گندے معاملات، کھانے میں حلال کی امیزش نہیں، حرام کی امیزش کر رہی ہے۔ اب یہ کئی قسمیں ہیں، یہ ساری ایک لسٹ ہے قرآن پاک کے اندر جو ایمانیات سے، عبادات سے شروع ہوتی ہے۔ اب ہمارے اندر ایک بڑی کمی ہے، ہمارے اندر جو واحد ہیں ہم، حضرت یوسف کا حسن تو سارے بیان کرتے ہیں نا جی۔ یہ آیت پکڑ لی
حضرت یوسف اتنے حسین تھے کہ دیکھنے والیوں نے اپنی انگلیاں چھریوں سے کاٹ لی. ٹھیک ہے جی. آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ حضرت یوسف جب وزیر خزانہ بنے تھے، عزیز مصر نے بنایا تھا ان کو نا، تو 7 سال تک وہاں پر کبھی بھی خوراک کی کمی پیش نہیں آئی، قحط نہیں پڑا. بھائی قحط کے زمانے میں یوسف سے غلہ لینے آئے تھے نا، تو اطراف سے لوگ آتے تھے. جہاں پر قحط پڑتا تھا تو یوسف علیہ السلام کے پاس مصر کے اندر غلہ لینے آتے تھے نا. 7 سالوں تک کوئی بندہ بھوک سے نہیں مرا، کبھی اناج کی کمی واقعہ پیش نہیں آئی. حضرت یوسف کا کمال یہ تھا. سب کہتے ہیں سلیمان کا تخت ہواؤں میں اڑتا ہے، جنات پہ حکمرانی ہے، درندوں پہ چرندوں پہ پرندوں پہ حکمرانی ہے، بڑی بادشاہت ہے سلیمان کی. کبھی کسی نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ حضرت سلیمان نے جتنی بادشاہت کی، یمن کا علاقہ زرخیز تھا، دوسرے علاقے کے اندر مصر کے اندر صناعت تھی، حضرت سلیمان نے سب کو معاہدات کیے. یہ ملکہ بلقیس کا ایک تو پتہ نہیں کیسے لوگ قصہ بیان کرتے ہیں نا، اصل میں یہ معاہدہ تھا کہ یمن زرخیز علاقہ تھا، اناج تھا، غلہ تھا، وہاں پر تو بڑے بڑے ڈیم بنائے تھے سلیمان نے بھی، اور یمن کے علاقے میں بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی بڑے بڑے، ملکہ سبا کے تذکرے میں بھی ہے اور دوسرے چیزوں میں. اصل چیز ہے کہ پیغمبر حکمران ہے، پیغمبر، لیکن پیغمبر نے اس حکمرانی کے اندر انسانیت کے لیے سہولتیں مہیا کی، زرخیز بنایا علاقوں کو، اناج اور غلے کا بندوبست کیا. یہ ساری چیزیں تھیں. یہ بھی انشاءاللہ آئندہ میں کہوں گا، عرض کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے جمعے انشاءاللہ، اگر آپ ذرا 1 بجے آ جائیں، اگلے جمعے ہمارے دین کے جو معاملات ہیں، معاشرت ہے، عبادات ہیں، حلال ہے، حرام ہے، ان کا میں کچھ تذکرہ کروں گا. میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا